بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. قبل اس کے کی بیان شروع، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اختر امام ابن خورشید حسین، مرحوم سید عابد علی ابن عامر علی، مرحوم سید فدا حسین عرف رضوی، مرحوم عقیل اختر و جملہ مومنین مومنات کے روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ. ایک بار مل جل کر صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. مومنین کرام، ناظرین محترم، ہمارے مسلسل گفتگو ماہ مبارک رمضان، ایام ماہ مبارک رمضان اور اس میں کیا کیا رحمتیں اور برکتیں پروردگار عالم اپنے بندے کی طرف نازل کرتا ہے. اور کل ہم نے عرض کیا تھا قرآن کی ایک آیت، سورہ ملک کی ابتدائی آیت، کہ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، اس لیے خلق فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کون انجام دیتا ہے. عمل ہر کوئی کرتے ہیں، لیکن احسن عمل، بہترین عمل. اور یہ فطری بات ہے کہ اپنی زندگی میں بھی اگر ہم اور آپ کوئی سامان خریدتے ہیں، چاہے وہ گھر کے لیے ہو یا کسی اور چیز کا، تو ہم بہترین سے بہترین خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی انسان کی فطرت میں بہتری ہے. وہ کم قیمت والے، کوالٹی نہ ہو، ان چیزوں کو فطرت قبول نہیں کرتی. فطرت میں کیا ہے؟ کوالٹی ہے. اور اللہ نے انسان کو سب سے بہترین کوالٹی قرار دیا، اشرف المخلوقات قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی عقل و حواس سے کام لے گا تو یہ اشرف المخلوقات ہے. تو کوشش یہ ہو کہ ہمارے مومنین، ہمارے ماں بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، بزرگان قوم و ملت، کہ اس ماہ مبارک میں غفلت سے نہ رہیں، غافل نہ رہیں. کیونکہ معصوم فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے ایام میں خود کو بخشوا نہ سکے. بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ. تو عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان صرف صبح اذان سے لے کے مغرب کے اذان تک کھانا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ
ہر وہ چیزیں جو ایک انسان کو بہترین زندگی کے لیے ضرورت پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کا حاصل کرنا ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور جن چیزوں کو ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر اور فرہنگ میں ضرورت ہے آج کل، بہت اہم چیزیں، وہ کیا ہے؟ اخلاقیات، آپ کے آداب و اخلاق، آپ کے بیہیور، آپ کے کیریکٹر، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ، لوگوں کے ساتھ گفتگو کا طریقہ، یہ سب ہمیں ماہ مبارک رمضان میں، یعنی یہاں تک روایت ہے کہ اگر انسان افطاری کے وقت، افطار کے لیے جب آپ لقمہ اٹھاتے ہیں، دیکھیے سنیے کتنی فضیلت ہے، ہمیں اس وقت جو ہے ایک دم دوسری فضا میں رہتے ہیں، افطاری کا جب ٹائم آ جاتا ہے خود اپنے آپ میں نہیں رہتے ہیں۔ معصوم فرماتے جب افطاری کے وقت آپ کھجور کا دانہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس وقت جب آپ منہ میں رکھتے ہیں تو اس وقت کیا آپ کو دعا کرے اگر ایک مومن کے خاطر، تو خداوند عالم اسے اور جتنے بھی مومنین کے لیے دعا کی ہیں سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ آداب ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھے، دیکھیے اس عالم میں انتہائی آخر ٹیمپریچر پہ ہے، آپ بھوک کے انتہائی، یہاں آذان بھی ہو رہے ہیں، ادھر ماشاءاللہ سے کھجور بھی رکھے ہوئے ہیں، تمام کھانے دنیا رکھے ہوئے ہیں، اور آپ بالکل 100% آپ کا فوکس جو ہے اس کے طرف ہے، لیکن اس وقت بھی آپ کو لحاظ رکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے اپنے مومنین کو اور اپنے زمانے کے امام کو، اسے قربانی کہتے ہیں۔ تو یہ روزہ سکھاتے ہیں ہمیں قربانی کا طریقہ۔ عزیزان گرامی، بلند آواز میں بات کرنا، اکڑ کے چلنا، غرور و تکبری سے کم کرنا، یہ کمال نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان سے جب کہا سجدہ کرو آدم کو، تو کیا کہا؟ میں نہیں کر سکتا، ہاں میں جو ہے آگ سے بنا ہوں، شیطان مٹی سے، اسی لیے وہ گھمنڈ آ گیا، اس گھمنڈ اور غرور نے کہاں پہنچایا؟ شیطان رجیم بنا دیا۔ تو انسان میں بھی، ہمارے اندر بھی اگر انانیت آ جائے، غرور آ جائے، میں خاندانی ہوں، میں نواب زادہ ہوں، میں شہر زادہ ہوں، میں فلان ہوں، میں سید زادہ ہوں، میں پٹھان زادہ ہوں، اگر اس انانیت میں رہیں تو آپ خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں آپ کے لیے کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے۔ آئیے آج کے اس دن کی دعا میں معصوم نے کیا فرق، دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ ہر دن کی خصوصیت کے حساب سے معصومین نے کلمات ادا فرمائے ہیں، ہر دن الگ الگ ہے، ایک ہی دعا نہیں، آپ لوگ سمجھیں گے صرف ایک ہی دعا ہے، البتہ صرف اللہم ایک ہی ہے، اللہم لفظ اللہم ایک ہی ہے، باقی تمام کلمات الگ ہے عزیزو۔ یعنی معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو رمضان کے ہر دن میں نعمتیں الگ الگ ہے، برکتیں الگ الگ ہے، اور ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ بس فقط ایک ہی چیز ہے، کیا؟ صبح اذان سے لے کے اذان مغرب تک بھوکے رہنا ہے۔ یہ روزہ عام ہے، یہ جنرل روزہ کہتے ہیں اس کو۔ تین قسمیں ہیں روزے کے، کیا؟ روزہ عام، روزہ خاص، روزہ خاص الخاص۔ آئیے آج کے دعا میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام۔ آج کے دعا میں تین لفظ استعمال کیے، تین الفاظ، اور یہی تین الفاظ ہمارے معاشرے میں نہ کے برابر ہے، یہ یاد رکھیے گا، بالکل توجہ نہیں ہے۔
پہلا لفظ کیا فرمایا؟ پروردگار خدایا اس دن میں یتیموں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آغاز دعا لفظ یتیم سے ہوا ہے۔ کس سے ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے قانون میں، قانون اسلام میں یتیم پر حسن سلوک، رحم و کرم ایک عظیم شے قرار دیا ہے۔ یتیم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور دیکھیے آگے فرماتے ہیں کیونکہ یتیم کا سوائے خداوند عالم کے ذات کے کوئی سرپرست و اعلیٰ نہیں ہے۔ یتیمی بہت بڑے آزمائش ہے صاحب۔ اسی لیے قرآن میں بھی کیا کہا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر ظلم مت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، یتیم کو جھڑکی مت دو، یتیم پر مت مارو، یتیم کو بری نگاہ سے مت دیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نظر میں بہت عزیز ہے۔ تو پہلی ہی دعا کے کلمے کیا ہے؟ یتیم پروری۔ کیا ہمارے معاشرے میں یتیم پروری ہے؟ کون پوچھتا ہے یتیم اور بیوہ اور مسکین کو؟ ہر کوئی اپنے خزانہ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس یتیم کا کون پوچھے گا؟ یتیم کی اہمیت اور مولا کائنات نے فرمایا، یتیموں کے لیے سفارش فرمایا، کیا خدا را یتیموں کے بنسبت ہوشیار، مبادا ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی شکم سیر رہے اور کبھی بھوکے اور ان کے حقوق پامال کر دیا جائے۔ یہ مولا فرماتے، اور آپ تو علی کے چاہنے والے، ہم سب مولا کے ماننے والے۔ اگرچہ ظاہراً اس کا کوئی سرپرست اور ولی نہیں ہوتا، لیکن یتیم کے سرپرست کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کیا؟ الم یجدک یتیما فآوی، ہم نے تمہیں یتیم پایا اور تمہیں پناہ دی۔ رسول سے مخاطب ہے پروردگار عالم۔ لہٰذا ان آیات پر، ان احادیث پر ہمارے توجہات مبذول ہونا چاہیے اور ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہم صرف اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے حقانیت کو اپنی مزاج سے نہ بنائیں، بلکہ آپ کے مزاج جو ہے دین میں لگائیں، دینی مزاج ہو۔ آپ کے مزاج دینی نہیں، دینی مزاج۔ اسلام میں اپنے مزاج کو ڈالیں، نہ کہ اپنے مزاج میں اسلام کو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یتیم پروری ہے۔ کتنے یتیم ہوں گے جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہے، جن کا پرسان حال نہیں ہے۔ لہذا ہوشیار رہیں کہ اس دعا میں کیا فرمایا؟ ایتام، یعنی یتیم پروری کے لیے دعا کر رہا ہے، خدایا ہمیں یتیم پروری نصیب کر۔ اور یتیم کی کفالت، یعنی اگر کوئی یتیم پروری کھانا کھلائے، اس کے پرورش کرے، تو اس کے فوائد اور آثار کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی یتیم کی سرپرستی کرتا ہے اور وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، خدا اس پر جنت واجب کرتا ہے۔ آپ نے کسی غریب یتیم بچی کو یا بچے کو پرورش کیا، اس کو تعلیم دلائے، یا اس کو گھر بنا کے دیا، یا اس کی شادی کر دی، تو یہ گارنٹڈ ہے جنت آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول فرما رہا ہے کہ جنت واجب ہے۔
نمبر 2، یتیم پرور جنت میں پیغمبر کا ہم نشین ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی جنت میں ایک محور ہے، مرکز ہے، سینٹر پوائنٹ، مڈل جسے کہا جائے۔ جنت پھیلے ہوئے، اس کا مرکز کیا ہے؟ جہاں محمد و آل محمد قیام فرمایا ہے، جہاں رسول خدا ہے، جہاں حضرت زہرا ہے، جہاں علی و فاطمہ و حسن ہے، اس مرکز کے ساتھ آپ رہیں گے۔ یعنی اگر کوئی یتیم پروری کفالت کرے، خداوند عالم اسے جنت میں رسول خدا کے ساتھ ہم نشین قرار دے گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے تمام حاجتیں بر لائیں گے، جو بھی حاجت رکھتے ہو خدا پورا کر دے گا۔ اور یتیم کا اگر کوئی احترام کرتا ہے تو محشر میں نورانیت کا باعث ہوگا، وہ چمکتا ہوگا اس کا چہرہ، اور اس کے سر پہ تاج ہوگا۔ یہ پتہ چلے گا کہ شخص نے کسی یتیم کو پرورش کی ہے، یتیم کی تربیت کی ہے۔ یتیم سے مراد یعنی جس کا ماں باپ میں سے کوئی دنیا سے گزر جائے اصطلاح میں، لیکن صرف یہی نہیں ہے، بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شفقت پدری سے محروم ہونے والے سے بڑھ کر یتیم وہ ہے جو اپنے وقت کے امام سے جدا ہو گیا ہو اور اس کے رسائی امام تک نہ ہو۔ یعنی آج ہم سے بڑھ کر کوئی یتیم نہیں ہے، ہم یتیم۔ لہذا ان ایام میں جہاں آپ کے سانس عبادت ہے، تسبیح ہے، سونا عبادت ہے، سانس تسبیح ہے، حرکات و سکنات عبادت ہے، آپ کے نگاہیں عبادت ہے، اور آپ کے ہر دعا قبول ہے، تو آج سب سے زیادہ دعا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے، پروردگار اس دنیا میں وارث آل محمد مہدی آخر زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہر وقت امام کو یاد رکھیں، کھانا کھاتے وقت، ڈیوٹی کے وقت، نماز کے وقت، جہاں جہاں جب بھی آپ امام کو یاد رکھیں۔ کیوں؟ واقعاً اگر آپ سچے امام کے چاہنے والے ہیں۔ بس ایک واقعہ کہ امام سے عشق کیسا ہو، یا آپ کو امام سے اگر ملنا ہے، کیا واقعی سچی حقیقی محبت ہے؟ معصومین سے واقعہ نقل ہوئے ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے زیارت بار بار ہو جائیں، آپ کی زیارت بار بار ہو جائے، میں دور کا رہنے والا ہوں، آپ کا زیارت بار بار ہو جائے، خواب میں آپ بار بار آ جائے۔ تو امام نے کہا، آج تم صبح سے لے کے شام تک کھانا کھاؤ، پانی مت پیو، سو جاؤ۔ خاص توجہ چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے چاہنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں آپ کے پاس؟ کیا یہی علامتیں ہیں اس عالم میں آپ امام سے ملاقات فرمائیں گے؟ ایسے آواز پہ امام لبیک کہتے ہوئے آئیں گے؟ تو اس شخص نے امام کے کہے ہوئے باتوں پہ عمل کیا، برابر صبح سے لے کے شام تک کھانا کھایا اور نمکین غذا کھایا، کھانے کے بعد سو گئے۔ سونے کے بعد رات میں جب اٹھے، رات میں جب آرام سے سو گئے تو اس کے خواب میں فقط پانی ہی پانی ہے، کبھی دریا ہے، کبھی ندی ہے، کبھی ٹاکی ہے، تو کبھی نل ہے، تو کبھی گلاس ہے، بوتل ہے، یعنی جو کچھ ہے پانی ہی پانی اس کے اندر۔ تعجب ہو گیا، صبح اٹھا، مولا خواب میں تو نہیں آیا میرے آپ؟ تو کیا دیکھا تو نے؟ کہا صرف پانی ہی پانی۔ کہا وجہ یہی ہے کیونکہ تمہارے اندر پیاس اتنی شدت سے ہے کہ تم کو پانی ہی چاہیے تھا۔ تو اگر جس طرح تمہارے اندر پیاس کی شدت ہے تو خواب میں پانی ہی پانی نظر آتے ہیں،
ویسے ہی اپنے امام سے عشق رکھو تو امام ہی امام نظر آئے گا۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ امام جو پردہ غیب میں ہے، وہ منتظر ہے، ہم منتظر ہیں۔ وہ بھی ہمیشہ ذوالفقار حیدری لے کر اپنے جد مظلوم آغا ابا عبداللہ الحسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے ہمیشہ حاضر ہے، لیکن یہ ہے کہ حکم خدا کے انتظار میں ہے۔ عزیزان گرامی، اس طریقے سے عشق رکھو، اس طریقے سے امام سے محبت رکھو۔ ہم کتنی بار دعا کرتے ہیں امام کے لیے؟ بڑے افسوس کی بات ہے نا، جو امام سب سے بلند و بالا امام ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے، اپنے اولاد سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، عزت سے بڑھ کر، آبرو سے بڑھ کر امام ہی ہے، اس امام کو صبح اٹھ کے ایک دعائے احد نہیں پڑھ سکتا ہے؟ کتنی جوان ہے؟ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے، مسجدوں میں آپ کتنی دفعہ امام کو یا صاحب الزمان کے آواز دیتے ہیں؟ کتنی دعائیں یاد ہیں آپ کو امام سے عشق رکھنے والے؟ مخصوص زیارتیں کتنے ہیں بتا سکتے ہیں؟ دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے، یاد تو دور کی بات ہے، اور پکا امام کے چاہنے والے ہیں۔ واہ کیا امام کے چاہنے والے ہیں ہم لوگ۔ اور دیکھیے، ایک بہت ہی دین اسلام بالکل سہولت کا دین ہے، یہ مشکل والا دین نہیں ہے۔ یہ فیسلٹیز دیتے ہیں، سہولت دیتے ہیں، مشکل نہیں بناتے۔ روزہ ہمارے لیے سہولت ہے، مشکل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعائیں سہولت ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ کو پھنسانا نہیں چاہتے پروردگار عالم، ہاں؟ نماز سہولت ہے، یہ پھنسانے والا کام نہیں ہے، سب سہولت ہے، لیکن ہمارے مزاج جو ہے کیا ہے؟ الگ ہے۔ کون دعائیں پڑھے صبح اٹھ کر؟ اور اگر دعاؤں کی فضیلت اور چاشنی اگر پتہ چل جائے، خدا کی قسم مومنین کہتے کہ پورا سال بھر رمضان رہے۔ بس عزیزان گرامی، امام کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو 70 سال 80 سال بھی ہو تو بھی اسی جوان مردی سے لڑتے ہیں۔ اس ذات گرامی کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ 80 سال ابو ہے، ضعیف بوڑھا ہے، لیکن ایمان کی جوانی دیکھیے، مولا پر سے اپنے کو قربان کر دیتے ہیں۔ امام نے خط لکھا ہے اس شخص کو، الی رجل فقیہ، حبیب ابن مظاہر کو رجل فقیہ کہا ہے میرے عزیزو، فقیہ مجتہد۔ دور امام میں جب امام نے اپنے مبارک کلمات سے کہہ دیں کہ یہ فقیہ ہے، تو آپ بتائیے اس شخص کی کیا علم کی منزل ہوں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کوفہ و شام کے حالات کو دیکھتے ہوئے سب لوگ بھاگے چلے گئے، لیکن یہ شخص فقیہ تھا، امام کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے واپس کربلا پہنچا ہے، اسی لیے فقیہ کا کام کیا۔ اور آخر میں یہ شخص اپنے غلام سے بات کرتے ہیں، غلام سے جاؤ، جا کے فلاں جگہ پہ رک جاؤ، میں چھپ کے یہاں تک پہنچ جاتا ہوں۔ اب دیکھیے جذبات، دیکھیے، بس آخری کلمات ہے عزیزو، بس اس غلام نے تھوڑی دیر ہوا تو کیا ہے گھوڑے سے بات کر رہا ہے، اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر میرا آقا نہ پہنچا تو میں حسین پر مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بس یہ کلمات سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر رونا شروع کرتے ہیں، ہائے میرے آقا پر یہ وقت آ گیا کہ غلام کہہ رہا ہے کہ میں آقا پر مرنے جا رہا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما،